أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے. اس آیت میں مخالفین کا جو اعتراض تھا قبلہ کی تحویل کے بارے میں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہے. لیکن اس اعتراض اور جواب سے پہلے تھوڑا سا مختصراً میں قبلے کی حقیقت اور اس کی مختصر سی تاریخ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، وہ میں بتا دیتا ہوں. اس سے سوال اور جواب کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. قبلہ کا لفظی معنی ہوتا ہے سمت، توجہ، سمت توجہ. کیا مطلب؟ یعنی جس طرف رخ کیا جائے. اور یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک مشرق مغرب شمال جنوب ساری قیدوں اور سمتوں سے بالا تر ہے. وہ کسی خاص سمت میں نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کیا تو اللہ کی طرف ہے اور مغرب کی طرف کیا تو نہیں ہے. نہیں، وہ للہ المشرق والمغرب، سب کچھ اللہ کا ہے، مشرق مغرب سب، ہر جہت ہر سمت اللہ کی ہے. لیکن اب چونکہ اللہ تبارک و تعالی تو کسی سمت کے ساتھ کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اب اس کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی عبادت کرنے والا کسی بھی خاص رخ کا پابند نہ ہوتا، جس کا جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا رخ اسی طرف کر لیتا. بلکہ یہاں تک کہ ایک آدمی ظہر کے وقت ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور عصر کی نماز کسی دوسری طرف کر لیتا تو تب بھی ٹھیک ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جو حکمت ہے وہ یہ تھی کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے. اور اس میں پھر یہ بھی ہے نا، دیکھیں عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، بعض انفرادی ہیں، بعض اجتماعی ہیں. اللہ کا ذکر، روزہ وغیرہ یہ انفرادی عبادات ہیں، اور نماز، حج یہ اجتماعی عبادات ہیں جن کو جماعت اور اجتماع اور اعلان کے ساتھ کیا جاتا ہے. ان میں عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب کا سکھانا بھی پیش نظر ہے. اور یہ بات بھی ہر آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ اجتماعی نظام کا سب سے بڑا بنیادی اصول بہت سے افراد کی وحدت اور یکجہتی ہے. یعنی بہت سے لوگ ہیں لیکن وہ ایک جہت پر متفق ہیں. اور پھر یہ جو وحدت ہے یہ جتنی زیادہ قوی سے قوی ہوگی اتنا ہی اجتماعی نظام مستحکم اور مضبوط ہوگا.
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک قبلہ، ایک جہت، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ایک مرکز وحدت، جس پر ہر دنیا کے کونے کونے کا انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہے، کسی بھی قبیلے سے ہے، کسی بھی ملک سے ہے، کسی بھی قوم سے ہے، وہ ساری دنیا کی انسانیت کسی ایک مرکز پر متفق ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبلہ بنایا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ بنایا۔ لیکن جیسے میں نے بتا دیا کہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک چونکہ ہر سمت جہت سے بالا تر ہے، اس کے لیے ساری جہتیں یکساں ہیں، تو خصوصاً نماز میں اجتماعی صورت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کا رخ کسی ایک ہی جہت اور سمت کی طرف ہونا، یہ ایک بہترین اور آسان وحدت کا ذریعہ ہے کہ بھئی سارے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے انسان آسانی سے جس پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اب وہ سمت کون سی ہو جس کی طرف ساری دنیا کا رخ پھیرا جائے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اس کا فیصلہ اگر انسانوں پر چھوڑا جائے تو یہ تو ایک اختلاف اور لڑائی کا ذریعہ بن جاتی۔ اس لیے اس کا تعین خود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے رکھ دی گئی، اور حضرت آدم اور اولاد آدم کا سب سے پہلا قبلہ یہی بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنایا گیا، جس کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے جہاں والوں کے لیے۔ اب نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا۔ پھر طوفان نوح علیہ السلام کے وقت پوری دنیا غرق ہو کر تباہ ہو گئی، اس میں بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہی ان کا اور ان کی امت کا قبلہ رہا۔ اس کے بعد جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے ان کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، اور بعض رات نے فرمایا کہ انبیاء جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے اور سابقین جو تھے وہ بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے، ایسا کرتے تھے کہ جو صخرہ بیت المقدس بھی سامنے ہو، یعنی جو بیت اللہ یعنی جو قبلہ ہے، اور بیت اللہ بھی سامنے ہو۔ پھر جب نبی آخر الزمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ پر جب نماز فرض کی گئی تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا قبلہ شروع میں ابتداً وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ تھا۔ اب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے اور مدینہ طیبہ میں قیام کرنے کے بعد، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے، یعنی ہجرت مدینہ بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی، اور بلکہ مسجد نبوی میں آج تک اس کی علامات موجود ہیں جہاں کھڑے ہو کر آپ نے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی تھی۔ اب اللہ کا حکم تھا تو ظاہر سی بات ہے سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اطاعت کے پابند تھے، بلکہ آپ سرتاپا اطاعت تھے،
اور حکم خداوندی کے مطابق بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرما رہے تھے، لیکن وہ ہوتا ہے نا ایک طبی، ایک دلی خواہش، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طبی رغبت اور دلی خواہش یہی تھی کہ آپ کا قبلہ پھر وہی آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ قرار دیا جائے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ وہ اپنے مقبول بندوں کی مراد اور خواہش کو پورا فرماتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی امید تھی کہ آپ کی تمنا پوری ہوگی، اس لیے انتظار وحی میں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے، اور اسی کے متعلق فرمایا، آگے آیت آ رہی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ آگے آیت آئے گی۔ تو اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا اظہار فرما کر اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا کہ آئندہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کریں۔ اور یہاں پر یہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بلکہ وہ آگے آ بھی جائے گا، لیکن چلیں اب میں نے کہہ دیا تو میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو میں نے ابھی تلاوت بھی کی، اس میں کعبہ یہ بیت اللہ کی بجائے لفظ مسجد حرام کا استعمال ہوا ہے۔ کیا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ آیت آگے آ رہی ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ دور کے رہنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عین بیت اللہ کی طرف رخ کریں، بلکہ بیت اللہ کی سمت کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ لیکن ہاں، جو شخص مسجد حرام میں موجود ہے یا کسی ایسی جگہ پر قریب پہاڑی پر جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے خاص بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر بیت اللہ اس کے سامنے نہ ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جو دور ہیں، جیسے ہم یہاں پر پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہمیں تو یہاں سے نظر نہیں آتا، تو صرف اس طرف رخ کر لینا کافی۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، تو 16 یا 17 مہینے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنایا گیا۔ تو اس پر یہود اور بعض مشرکین اور منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر اعتراض کرنے لگے کہ ان کے دین کا کبھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کا قبلہ ابھی روز روز بدلتا رہتا ہے۔ اور تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ان کے یہاں پر یہ اعتراض ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، کہ یہ بے وقوف لوگ آپ سے اس بارے میں سوال کریں گے، کہیں گے، پوچھیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی بتا دیا کہ اس بارے میں بحث کرنے والے لوگ، بھئی اللہ کا حکم ہے، جس طرف بس اللہ کا حکم ہو گیا ہم نے تو ماننا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو اب اللہ کا حکم آ گیا، اب اس میں چوں چرا نہیں کرنی۔ چوں چرا کرنے والا کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس بارے میں اعتراض کرنے والا ہے ہی بے وقوف۔ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب اہل کتاب کے، مشرکین کے، منافقین کے، بے وقوف لوگوں میں سے بعض یوں کہیں گے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس قبلے پر وہ تھے۔ جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ 16 یا 17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد بیت اللہ کے قبلہ مقرر ہونے کا حکم نازل ہوا، تو یہودیوں نے اعتراض پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس قبلے کا پہلے علم نہیں تھا، اب نیا حکم دے دیا ہے، پہلے قبلے میں کیا خرابی تھی، وہی سابقہ انبیاء کے قبلہ رہا ہے، اب اس کی تبدیلی کی کیا ضرورت پیش آئی، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ لوگ کریں گے۔ اس کا جواب کیا دیا؟ اس اعتراض کے جواب اللہ نے یہ دیا کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ،
اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو مشرق و مغرب اللہ ہی کیا ہے. یہ بات تو نہیں ہے کہ مشرق اللہ کا ہے اور مغرب کسی دوسرے کا ہے، لہذا ہر جہت اسی کی ہے، شمال بھی اسی کا، جنوب بھی اسی کا، اوپر بھی اسی کا، نیچے بھی اسی کا. تو جب ہر جہت اسی کی ہے تو پھر اسی کی اطاعت لازم ہے. وہ جس طرف کو منہ کرنے کا حکم دے ماننا پڑے گا، اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا. جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا اس کی خوشنودی کو پالے گا، اور جو اس کے کسی حکم پر معترض ہوگا اس کی تعمیل میں اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کام لے گا تو وہ ملعون اور مردود ٹھہرے گا. اور پھر یہ بھی ہے، میں نے یہ بات شروع میں یعنی واضح کر دی، تھوڑا سا اسی وجہ سے تفصیلی بات میں نے کی کہ عبادت کے لیے کسی قبلہ یا جہت کا مقرر کرنا انسان کے محض جسمانی تقاضے کو پورا کرتا ہے، یعنی مرکز وحدت کے لیے کہ سب ان کی انسانوں کی کوئی ایک مرکز وحدت ہونا چاہیے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی روح کی توجہ تو ہمیشہ تجلی الہی کی طرف رہتی ہے، اور اس کا بظاہر رخ کسی طرف بھی ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ بیت المقدس یا بیت اللہ کی جہت کا تقرر تو مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کی ایک علامت ہے. ورنہ جس طرف بھی منہ کر لو عبادت اسی کی ہوگی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی رضا اور خوشنودی ادھر ہی پاؤ گے. اس لیے مسئلہ یہ بھی ہے نا، چلے مسئلہ ہے اس کو سمجھ لیں. اکثر لوگ اس میں وہ ہو جاتے ہیں کہ مثلا دوران سفر آدمی جا رہا ہے، رات کا وقت ہے یا بادل ہیں اور کوئی آدمی بھی نہیں ہے جس سے پوچھیں تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ قبلہ کس طرف ہے. تو اب کیا ہے بھئی، آپ سوچیں جس طرف آپ کا ذہن آ گیا کس طرف قبلہ، آپ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول کر لے گا. بعد میں آپ کو پتہ بھی چل گیا، کسی نے بتا دیا، سورج نکل آیا یا کوئی کسی طریقے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی قبلہ تو مشرق کی طرف تھا اور میں نے مغرب کی طرف نماز پڑھی ہے، یہ قبلہ مغرب کی طرف تھا میں نے مشرق کی طرف پڑھی ہے، تو آپ کی نماز ہوگی. اب آپ نے یہ نہیں کہ غلط قبلے کی طرف پڑھی ہے تو آپ نے نماز دوبارہ لوٹائی، نہیں، نماز آپ کی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ دونوں جو ہے یعنی یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے اور مسلمانوں کی وحدت کے لیے قبلہ مقرر کیا. آگے انشاءاللہ تفصیل سے ذکر آئے گا اس بارے میں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر یا عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ دوران نماز ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا. آپ نے آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور بقیہ نصف جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی جہت میں پڑھی، اور یہ مسجد آج بھی موجود ہے، مسجد قبلتین کے نام سے. اب اگلے روز جو ہے وہ قبا کے کچھ لوگ اپنی مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا رخ حسب معمول بیت المقدس کی طرف تھا. اسی دوران میں کسی نے آ کر خبر دی کہ بھئی یہ قبلہ کا حکم تو بدل چکا ہے، تو ابھی تک بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے. یہ سنتے ہی لوگوں نے نماز کی حالت میں اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیا. اب کسی شخص نے، صحابہ میں سے کسی نے کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں کیا. یہ صرف اہل کتاب، یہ مشرکین وغیرہ تھے جو منافق تھے، یہ تحویل قبلہ پر اعتراض کر رہے تھے، اور ان کے یہ اعتراضات آگے دور تک چلے گئے. اور فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہ آگے تک یہ سلسلہ چلے گا، آگے آئے گا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو مسلمان ہے نا، واقعی میں مسلمان ہے، وہ اللہ کے حکم آنے کے بعد اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں کرتا، لیت العال سے کام نہیں لیتا. بس اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم بس. لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہوگا، جس کے دل میں نفاق ہوگا، وہ پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے نا اس میں حکمتیں ڈھونڈتا ہے. نہیں، مجھے اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کیا وجہ ہے، یہ اللہ کا حکم ایسا کیوں ہے. بھائی مسلمان کے لیے دیکھیں، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ بھئی بس یہ اللہ کا حکم ہے،
یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں اور اس کے ہر حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اہل کتاب اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے بغض حسد کی وجہ سے اس ہدایت سے محروم رہے، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں بیت اللہ شریف کے کے افضل اور یہ کہ یہ آخری امت کا قبلہ ہوگا، یہ ساری چیزیں موجود تھی ان کی، اور یہ پیشن گوئی بھی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی، اور جو آخری امت ہوگی اس کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ ہوگا۔ لیکن یہ جو کچھ اعتراض کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، یہ صرف اور صرف ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ چلیں آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو بہرحال تھوڑی سی تفصیل تھی، وہ میں نے ذکر کر دی ہے، انشاءاللہ امید ہے فائدہ ہوگا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، اب بیوقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہ، کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیں کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ صدق اللہ العظیم۔